لفظ شفاعت ہے، شفاعت نہیں، شفاعت۔ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کی شرطیں کیا ہیں؟ شفاعت کی قسمیں کیا ہیں؟ کون کون لوگ شفاعت کریں گے؟ کون کون سے اعمال ہیں جو باذن اللہ تعالی ہمارے لیے شفاعت کریں گے؟ لمبا موضوع ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے شفاعت کا موضوع رکھوں۔ قرآن کریم میں شفاعت کے متعلق کئی ساری آیتیں ہیں۔ شفاعت جس کو ہم لوگ اردو میں سفارش بھی کہہ دیتے ہیں، بہت سی آیتیں ملیں گی۔ کچھ آیتیں ایسی ملیں گی جس میں شفاعت کو ثابت کیا گیا ہے، کچھ آیتیں ایسی ملیں گی جن میں شفاعت کا انکار کیا گیا ہے، شفاعت کا انکار کیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کا موضوع ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، اور شفاعت کا بیجا کہہ دیجیے آپ استعمال بھی کیا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شفاعت کس کو کہتے ہیں۔ تو شفاعت کی تعریف علماء نے یہ کی ہے، کسی کو فائدہ پہنچانے یا نقصان دور کرنے کے لیے اگر ہم درمیان میں واسطہ بن جاتے ہیں تو اسی کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ فائدہ پہنچانا ہو یا نقصان دور کرنا ہو، اگر آپ میڈیٹر بن جاتے ہیں، درمیان میں آ جاتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شفاعت کہا جاتا ہے۔ شفاعت دو طرح کی ہے، ایک تو دنیاوی امور میں، دنیاوی کاموں میں شفاعت ہے، اور ایک آخرت میں شفاعت ہوگی، آخرت میں شفاعت ہوگی۔ دنیاوی امور میں شفاعت، آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اگر وہ جائز کام ہے، کسی کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں ہے، تو ہم درمیان میں پڑھ کر اگر وہ کام کروا دیتے ہیں تو انشاءاللہ جائز ہے۔ لیکن کئی کنڈیشن ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ حلال کام ہونا چاہیے، جائز کام ہونا چاہیے، حرام کام میں شفاعت نہیں ہے۔ اور دوسری بات کیا ہوئی؟ بولیے، کہ کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو انشاءاللہ شفاعت کیا ہوگا؟ شفاعت کرنا حلال ہوگا، جائز ہوگا۔ اور شفاعت کی دوسری قسم ہے آخرت میں شفاعت۔ کیا؟ آخرت میں شفاعت۔ تو آخرت میں جو شفاعت ہے، ایک قسم تو یہ ہے کہ ثابت ہے، ثابت ہے، اور ایک قسم یہ ہے کہ ثابت نہیں ہے، قرآن و سنت نے اس کا انکار کیا۔ تو جو شفاعت جائز ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت الکرسی پڑھی، ابھی پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس شفاعت کرے گا؟ یعنی کوئی نہیں ہے، الا باذنہ، جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت ملنے پر شفاعت ہو سکتی ہے اور ہوگی، لیکن اگر اجازت نہیں ملے گی تو کوئی آدمی منہ کھول سکے گا اللہ کے پاس؟ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، لوگ منہ نہیں کھول سکیں گے جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا۔ اور اس طرح کی آیات بہت ہیں، ولا يشفعون الا لمن ارتضى، اللہ جس سے راضی ہوگا انہی کے لیے شفاعت ہوگی۔ اس طرح کی آیات آپ کو ملیں گی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت ثابت ہے، جائز بھی ہے، اور شفاعت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ شرطیں بھی رکھی ہیں، توجہ کیجئے گا۔ اور ایک ہے شفاعت نہیں کر سکتے، جتنے بھی شرک کرنے والے، کفر کرنے والے لوگ ہوں، ان کے لیے شفاعت نہیں ہے اور وہ شفاعت نہ کر سکیں گے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا آیت الکرسی سے پہلی والی آیت میں، ولا شفاعت، شفاعت نہیں ہے۔ کہیں فرمایا سورۃ المدثر کے اندر، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شرک کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو کوئی شفاعت کرنے والے کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ کیا پتہ چلا؟
کہ جتنے بھی لوگ شرک و کفر کرنے والے ہیں کوئی بھی شفاعت کرنا چاہے ان کے لیے شفاعت نہ کر سکیں گے اور نہ شفاعت فائدہ پہنچا سکیں گے. ایک شفاعت جائز ہے اور دوسری قسم کیا ہے؟ ناجائز ہے، ثابت نہیں ہے. شفاعت کی 2 سے 3 شرطیں یاد رکھیے گا. ایک تو اللہ اجازت دے جیسا کہ آیت الکرسی کے اندر ہے، اور دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری شرط جس کے لیے شفاعت کی جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو، اس سے خوش ہو. اور اللہ کس سے راضی ہے بھائی؟ کس سے راضی ہے؟ کس سے؟ توحید والوں سے، جو شرک نہیں کرتے ہیں ان سے راضی ہے. کیا پتا چلا؟ کہ 2 شرطوں کے ساتھ شفاعت ہوگی. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ چونکہ ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس. اب آئیے، شفاعت کرنے والوں میں سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے وہ کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ بولتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، شفاعت کرنے والوں کے سردار ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی طرح کی شفاعت کریں گے، کئی طرح کی. لیکن آج میں آپ کے سامنے جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ شفاعتیں جو صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، وہ شفاعت کوئی دوسرا نہیں کر سکے گا. حالانکہ شفاعت کرنے والے بہت لوگ ہیں. انبیاء کریں گے شفاعت، تمام انبیاء کریں گے، شہداء کریں گے، نیک لوگ کریں گے، بچے بھی کریں گے، چھوٹے بچے. اور کچھ اعمال بھی ہیں جو شفاعت کریں گے. تو کئی طرح کے شفاعت کرنے والے ہوں گے، لیکن تمام شفاعت کرنے والوں کے سردار ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور کچھ شفاعتیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، کوئی دوسرا وہ شفاعت نہیں کر سکتا. تو 4 شفاعتیں ایسی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، جو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں. اور کچھ شفاعتیں ایسی ہیں جو ہمارے نبی بھی کریں گے، صحابہ بھی کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، اور بہت سے لوگ کریں گے، شہید بھی کریں گے. لیکن 4 شفاعتیں ایسی ہیں جو ہمارے نبی کے لیے خاص. یہ جملہ یاد رکھیے گا، 4 شفاعتیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہاں بھائی، ہاں کہاں پہنچ گیا؟ شفاعت کرنے پہنچ گیا. ہاں 4 قسمیں یاد رکھیے گا. پہلی قسم ہے شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، اور آپ نے بار بار اس کے بارے میں سنا ہے. یہ شفاعت عظمیٰ یا شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ سب سے بڑی شفاعت ہے. سب سے بڑی شفاعت کیوں کہا گیا اس کو؟ اس لیے کہ اس سے فائدہ اٹھانے والے پوری امت، جتنی امتیں گزر چکی ہیں اور ہماری یہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب کے سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اس بنا پر اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے. سب سے بڑی شفاعت ہے یہ شفاعت کیسی ہوگی؟ تمام لوگ پریشان ہوں گے، دھوپ میں پسینے سے شرابور ہوں گے، پریشان ہو جائیں گے، لمبا دن ہوگا، اور آفتاب یعنی سورج بھی بالکل قریب کر دیا جائے گا. کوئی پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، کسی کے پاؤں تک پسینہ ہے، کسی کے گردن تک. لمبی حدیث ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے. بڑی لمبی حدیث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اخیر میں سب لوگ آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور یاد رکھیے یہاں پر ایک جملہ، جتنے انبیاء کے پاس لوگ گئے، تمام انبیاء اپنی اپنی غلطی کو بیان کر کے، گناہوں کو بیان کر کے جو ان سے سرزد ہو گئی ہے، اللہ اکبر، سب لوگ وہاں سے ہٹا دیں گے. جاؤ ہمارے پاس سے جاؤ، ہمارے پاس سے جاؤ. سب لوگ کہاں پہنچیں گے؟ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں اس کے لیے ہوں، میں اس کے لیے ہوں. حالانکہ شفاعت آپ کو عطا کر دی گئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا شفاعت شروع کر دیں گے؟ بولیے. ادب دیکھیے، ادب دیکھیے. اور آپ لوگ بھی ادب سیکھیے کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے دین کے سامنے کس طرح آدمی کو باادب ہونا چاہیے، بے ادب نہیں ہونا چاہیے.
حالانکہ شفاعت عطا کر دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ اعطیت الشفاعہ، مجھے شفاعت عطا کر دی گئی ہے۔ مل جانے کے باوجود یہ نہیں کہا شفاعت شروع کر دیا آپ نے، بلکہ عرش کے نیچے جائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، لمبی حدیث ہے، اتنا لمبا سجدہ ہوگا، اور ایسی ایسی تعریف کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے وہ جملے کسی اور کو بھی نہیں سکھائے ہوں گے۔ لمبا جب سجدہ ہو جائے گا تو کہا جائے گا اللہ اکبر ارفع راسک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، آپ بار بار سنتے رہتے ہیں یہ، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجیے شفاعت کی جائے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کھولیں گے شفاعت کے لیے، تب منہ کھولیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ چاہتے تو شفاعت سیدھے ہی کر سکتے تھے، لیکن یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ طریقہ ادب والا اختیار کیا، اللہ کی تعریف کے گیت گاتے رہے، لمبا سجدہ کیا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سے لینا ہو تو نماز والا طریقہ اختیار کیجئے، سجدہ والا طریقہ اختیار کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا فوراً قبول کرے گا۔ اس بنا پر کوئی بھی ضرورت ہو تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے راستے سے آؤ۔ کس راستے سے آؤ؟ نماز، اور سجدہ نماز کا ایک پارٹ، سجدہ نماز کا پارٹ۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود ہے کہ شفاعت عطا کر دی گئی ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ اختیار کریں گے وہی سمجھنے کا ہے کہ سجدہ کر کے جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، بغیر اجازت کے کام شروع نہیں کیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اور لمبی حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ حد بندی کر دے گا، شفاعت کریں گے، حد بندی کر دے گا، اس کے بعد شفاعت کی بنیاد پر باذن اللہ تعالیٰ وہ جہنمیوں سے بھی جہنم کو نکال کے لائیں گے، یہاں تک کہ اخیر میں کہہ دیا جائے گا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے اے اللہ اب تو جہنم میں وہ لوگ باقی رہ گئے ہیں جن کو قرآن نے روک دیا، جس کو قرآن نے روک دیا ہے۔ قرآن نے کن لوگوں کو روکا ہوا ہے؟ مشرکین کو، اس لیے کہ شرک کرنے والوں کے لیے کوئی شفاعت۔ اس لیے میرے بھائیو یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں ہماری شفاعت کر دیں گے، فلاں ہماری شفاعت کر دیں گے، یہ لغو عقیدہ ہے، لغو عقیدہ ہے، بلکہ اس لائق بنائیے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور کو بھی اجازت دے کہ وہ ہماری شفاعت کر سکے۔ ان پر ٹیک مت لگائیے، بلکہ کس سے دعا کیجئے؟ اللہ سے دعا کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے شفاعت تمام کی تمام کس کے لیے ہے؟ اختیار کس کا ہے؟ ملکیت کس کی ہے شفاعت؟ بولیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی لیے دعا کریں گے تو ہم نبی سے دعا نہیں کریں گے شفاعت کے لیے، کس سے دعا کریں گے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے امت کے اندر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شفاعت کریں گے اس لیے ان کے پیچھے لگ جاؤ، ہاں یہ نہیں، بلکہ شفاعت ہمارے نبی بھی کریں گے، صحابہ بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، لیکن مانگنا کس سے شفاعت؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا۔ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے اللہ کے نبی شفاعت کر دیجئے تو قرآن کی آیت کے خلاف ہوگا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ اور اگر بندہ نبی کو پکارنا شروع کر دے شفاعت کے لیے یا کسی ولی کو پکارنا شروع کر دے تو قرآن کی اس آیت کے خلاف ہوگا۔ پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو پکارنا، اور اللہ سے کہیے کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے شفاعت کا آرڈر کیجئے، حکم دے دیجئے، توفیق دیجئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کے لیے پکارنا یہ دعا ہے، اور دعا کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ چلیے، تو یہ ہے شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ۔ چلیے، اور اس شفاعت کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمام لوگ پریشانیوں سے دور ہوں گے، پسینے میں تھے، پریشان تھے، اللہ تعالیٰ فیصلے کا کام شروع کر دے گا، اس سے تمام امت کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اب آئیے، وہ شفاعت، حالانکہ حدیثیں بہت ہیں، وقت ہمارے پاس نہیں ہے، دوسری قسم کی شفاعت جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، کون سی شفاعت ہے؟ اہل جنت کے لیے، تاکہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ ہاں، اہل جنت کے